بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے ڈھیروں دعائیں دی ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں کراچی سے عثمان نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں عثمان کی سچی آپ بیتی۔ عثمان بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ 2017 کا ہے جب کراچی میں شدید ترین بارشیں تھیں، اور یہ بارشیں پورے ملک میں اسی طرح ہو رہی تھیں۔ بالخصوص کراچی میں بہت ہی طوفانی بارشیں تھیں۔ انہی بارشوں کی ایک شام کو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تم جا کر بڑی بہن کے گھر سے اپنی چھوٹی بہن کو لے آؤ، کیونکہ تمہاری امی کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اسے جا کر لے کر آؤ۔ میری بہن بڑی بہن کے گھر کسی کام سے گئی ہوئی تھی، اور باجی کا جو گھر تھا وہ ہمارے گھر سے قریب ہی تھا، کیونکہ ان کا گھر ڈیفنس فیز 4 میں تھا اور ہم لوگ کلفٹن میں رہتے تھے۔ تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں اس ٹائم اپنا کوئی کام کر رہا تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بارش تیز ہو جائے گی اور لائٹ کے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ابھی میں اپنے والد صاحب سے یہ بات کر ہی رہا تھا کہ لائٹ جو تھی وہ چلی گئی، کیونکہ بارش جو تھی وہ تیز ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اسی کے ساتھ جو تھی لائٹ چلی گئی، اور ہمارا جو جنریٹر تھا وہ خراب تھا۔ تو ہماری کچن میں جو گیس لائٹ جل رہی تھی، والد صاحب نے وہ گیس لائٹ جلائی اور مجھے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ، مزید بارش تیز ہو جائے گی اور جو اندھیرا ہے وہ بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ کیونکہ میرے پاس بائک نہیں تھی تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں اپنے دوست خرم سے بائک لے کر بہن کو لے کر آتا ہوں۔ میں یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور 2-3 گھر چھوڑ کر میرا دوست رہتا تھا، اس سے میں نے بائک لی اور باجی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے رین کوٹ پہن لیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بارش بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ موسم اتنا خطرناک ہو رہا تھا، تمام آسمان جو تھا وہ کالے بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور بارش نے شدت اختیار کر لی تھی۔ خیر میں تھوڑی آہستہ رفتار میں بائک چلاتا ہوا باجی کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے تمام سڑکیں جو تھیں وہ سنسان پڑی ہوئی تھیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ کلفٹن اور ڈیفنس یہ جگہ ایسی ہیں کہ جو عام نارمل روٹین میں بھی سناٹے میں رہتی ہے۔ خیر میں ہلکی رفتار سے بائک چلاتا ہوا باجی کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک 12-13 سال کا بچہ ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہے، اور بارش کی شدت اور سردی کی شدت کی وجہ سے وہ کپ کپا رہا تھا، کیونکہ اس کے جسم پر برائے نام ہی کپڑے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا ترس آیا، اور میں نے بائک کو ایک سائڈ پر روکا اور اپنا رین کوٹ اتار کر اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، اور اتنی شدید بارش ہو رہی ہے، تو چلو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا تو بچے نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے اندر سے تھوڑا سا خوف آیا۔ اس نے بس میری طرف دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ واپس سر نیچے کر لیا۔ خیر میں نے کوٹ اس کے اوپر ڈالا اور بائک اسٹارٹ کی اور واپسی کے لیے
مڑا۔ ابھی میں تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی اور میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ بچہ موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی اتنی جلدی یہ بچہ کہاں چلا گیا؟ خیر میں نے اس کو اگنور کیا اور میں آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا آگے ہی گیا کہ بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ روڈ کے بیچوں بیچ وہی بچہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہہ رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو نہ جانے مجھے کس قوت نے وہاں نہ رکنے کا کہا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں رک گیا تو میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا، اور میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی آگے بڑھائی۔ ابھی میں اس کے پاس سے کراس ہی ہوا تھا کہ مجھے اپنے کاندھے کے اوپر بہت ہی وزنی سا کچھ محسوس ہوا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں پیچھے پلٹ کر کہ وہ بچہ اپنی جگہ کھڑا ہے، مگر اس کا ہاتھ جو تھا وہ میرے کاندھے پہ تھا، اور اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو کر میرے کاندھے کو پکڑ رہا تھا۔ خوف کی شدت سے میرا پورا جسم لرز اٹھا، مگر مجھے اللہ کی کلمات جو تھے وہ یاد آ گئے۔ فوراً ہی میں نے جتنی زور سے ہو سکتا تھا آیت الکرسی کا ورد کیا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اور میں نے بائک کو تیزی سے باجی کے گھر کی طرف رواں دوا رکھا۔ مجھے نہیں معلوم کب اس کا ہاتھ میرے شولڈر سے غائب ہوا، کیسے میں باجی کے گھر پہنچا، گرتا پڑتا میں ان کے گھر پہنچا، اور جاتے ساتھ ہی میں نے یہ تمام واقعہ اپنی دونوں بہنوں کو سنایا۔ اس قدر خوف مجھے آ رہا تھا، اور اللہ کا شکر میں نے ادا کیا کہ اللہ پاک نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا، اور میری بہن نے اسی ٹائم گھر پر کال کی اور گھر والوں سے کہا کہ میری بہن اور میں صبح گھر آئیں گے، کیونکہ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، اور خوف کی وجہ سے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ پھر صبح میں اپنی بڑی بہن اور چھوٹی بہن کے ساتھ گھر واپس آیا، اور میں نے اپنی امی ابو کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ میں آج بھی جب اس واقعے کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے، مگر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا۔ تو یہ تھی عثمان کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔